یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس کو رسول اللہ نے چوما ہے، فاطمہ الزہرا نے چوما ہے، مولائے کائنات نے چوما ہے، صحابہ کی جماعت نے چوما ہے۔ اے یزید، یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے مگر تیرے ناپاک ہاتھ میں یہ ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ جب مدینے کی فضا آپ کے لیے خوشگوار نہ رہی تو آپ نے شہر مدینہ چھوڑا، مدینے چھوڑ کر کے مکے آئے۔ جب مکے پہنچنے کی خبر اہل کوفہ کو پتہ چلی، کربلا کے بغل میں جو شہر ہے اس وقت میں اسے کوفہ کہا جاتا تھا، آج بھی کوفہ ہے۔ جب کوفہ والوں کو پتہ چلا، امام عالی مقام کے پاس خط بھیجا، امام ہم یزید کو اپنا حاکم نہیں مانتے ہیں، ہم اس کی طرف سے بنائے ہوئے گورنر نعمان بن بشیر کے پیچھے نماز تو پڑھتے ہیں، مگر اے میرے امام، اگر آپ آ جائیے گا، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے، آپ کو اپنا حاکم تسلیم کریں گے، آپ کو اپنا جو ہے سردار مانیں گے، اور ہم نعمان بن بشیر کو نکال کر کے باہر کر دیں گے۔ اے میرے امام آئیے اور ہم لوگوں کی خبرگیری فرمائیے، ہماری امامت فرمائیے، ہماری سرداری فرمائیے، ہمارے اوپر حکومت فرمائیے۔ بڑی محبتوں بھرے خط آنا شروع ہو گئے۔ کوفہ کی دھرتی سے مکے پر ایک خط آیا، پیچھے سے دوسرا آیا، دوسرے سے تیسرا آیا، پھر ایک ساتھ کئی خط آنے لگے۔ ان خطوں کی تعداد اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے مطابق 150 سے لے کر کے 200 تک ہو گئی۔ اب میرے امام ہے، ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوفہ سے خط آ رہا ہے، دوسرے طرف صحابہ کی جماعت ہے جو یہ کہہ رہی ہے اے امام عالی مقام، اگر آپ کوفہ گئے تو کوفہ والے آپ کے ساتھ بدعہدی کریں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کے بابا علی کے ساتھ بدعہدی کی ہے، انہوں نے آپ کے بھیا امام حسن کے ساتھ بدعہدی کی ہے۔ آج وہ محبت سے بلانے والے آپ کو بلا کر کے تنہا چھوڑ دیں گے، اکیلا چھوڑ دیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے، لہذا ہرگز ان کی باتوں کو نہ مانے۔ ایک طرف روکنے والے ہیں، ایک طرف بلانے والے ہیں۔ امام عالی مقام سوچ رہے ہیں مولا کروں تو کیا کروں۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی ہے، اگر کوئی ظالم کے مقابلے میں ظالم سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی کو بلائے مظلوم آواز دے کر، اور اگر وہ ظالم کے خلاف وہ مظلوم کی آواز کو سن کر کے نہ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کی پکڑ ہو جائے گی۔ لہذا حضرت امام حسین اس مسئلے کے تحت بھی آخر جانے پر مجبور ہو گئے کہ اگر نہ جاتے اور کل اللہ تعالیٰ کوفیوں سے پوچھتا اے کوفیوں یہ بتاؤ تم نے یزید کی بیعت کیوں کیا، وہ تو ظالم انسان تھا، تم نے ان کا ساتھ کیوں دیا، تو وہ کوفی کہتے اے میرے اللہ، میں نے امام کو وہ آواز دی تھی، میں نے امام برحق کو بلایا تھا، مگر وہ نہ آئے تو مجبور ہو کر کے ہمیں ظالم کی حکومت کو تسلیم کرنا پڑا۔ لہذا امام عالی مقام نے یہی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رفقا کے ساتھ 3 ذی الحجہ 61 ہجری کو شہر مکہ کو چھوڑے اور شہر کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ سن دو محرم الحرام جمعرات کے دن سن 61 ہجری کو امام عالی مقام ہے کربلا کی دھرتی پر پہنچ گئے۔ کربلا کے چٹیل میدان میں آپ کو اترنے پر مجبور کیا گیا، دریائے فرات سے دور آپ کو خیمہ لگانے پر مجبور کیا گیا۔ امام عالی مقام نے اپنا خیمہ لگا دیا ہے، دریا پر ابھی پہرا نہیں ہے، پانی آ رہا ہے جا رہا ہے، اور کوفہ سے بار بار خبر آ رہی ہے او عمر ابن سعد یزید کی بیعت جتنی جلدی ہو سکے امام حسین سے لے لو، اور اگر وہ تیار نہیں ہے تو پھر ان سے لڑنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے کہہ دو۔ ایک ہفتے تک بات چیت کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب ایک ہفتہ گزر گیا مگر کوئی بات نہ بنی، بلکہ امام عالی مقام نے اپنی جانب سے صلح کا راستہ دکھایا، یہاں سے آیا ہوں وہاں چلے جانے دو، یا یزید کے پاس جانے دو، یا پھر مجھے شہر میں داخل ہونے دو، یا پھر مجھے کسی سرحدی علاقے میں جانے دو۔ مگر اللہ اکبر، وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے امام کو مہمان بنا کر کے بلایا، مگر نہ شہر میں داخل ہونے دے رہے ہیں، نہ واپس مدینہ جانے دے رہے ہیں، نہ تو دمشق کی جانب جانے دے رہے ہیں۔ آخر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ دن بھی آ گیا کہ 9ویں محرم الحرام ہے۔ یہی وہ تاریخ ہے جو آج یہ چل رہی ہے، 9ویں محرم الحرام کی تاریخ ہے، 9ویں محرم الحرام ہے، جمعرات کا دن ہے، 61 ہجری کا زمانہ ہے، شام کا وقت
ہیں، عصر کی اذان ہو چکی ہے، نماز عصر لوگ پڑھ چکے ہیں، امام عالی مقام اپنے خیمے کے باہر اپنی تلوار پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں۔ اتنے میں عمر ابن سعد نے کہا او میرے تبل بجانے والوں، نقارہ بجانے والوں، اعلان جنگ کا نقارہ بجا دو، تبل بجا دو۔ اب یزیدی فوج کی جانب سے نقارے بجائے جانے لگے، تبل بجائے جانے لگے۔ یزیدی فوجیوں نے خیمے حسین کی جانب کوچ فرما دیا۔ سیدہ زینب نے خیمے کے اندر سے آواز دی، اے میرے بھیا حسین، یزیدی ہماری جانب چلے آ رہے ہیں اور آپ ہیں کہ سو رہے ہیں، ذرا پتہ تو کریے یہ شور کیسا ہے، یہ جنگ کا نقارہ کیوں بج رہا ہے؟ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولی ہے، اپنے بھائی جناب عباس علمبردار کو بلایا، عباس جاؤ جا کر کے دیکھو یہ شور کیوں ہو رہا ہے، یہ یزیدی فوج ہماری خیموں کے جانب کیوں چلے آ رہے ہیں؟ حضرت عباس علمبردار آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد عمر ابن سعد سے جو یزیدی فوج کا کمانڈر ہے اس سے عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، عمر ابن سعد یہ ہماری جانب تم کیوں چلے آ رہے ہو؟ کہا کہ سنو عباس، ہم نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اپنے بھیا حسین سے کہو جنگ کرنے کو تیار ہو جائیں، اور اگر بچنا چاہتے ہیں تو یزید کی بیعت کوفے کی دھرتی پر جا کر عبید اللہ ابن زیاد سے کر لے۔ حضرت عباس علمبردار واپس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے بھیا حسین، ایسا ایسا عمر نے کہا ہے۔ حضرت امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، اے عباس علمبردار، جاؤ جا کر کے یزیدی فوج کے کمانڈر عمر ابن سعد سے کہہ دو اگر تمہیں جنگ ہی کرنی ہے، اگر تمہیں لڑائی ہی کرنی ہے تو آج لڑائی نہ کرو، رات بھر کی ہمیں مہلت دے دو۔ کل 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، کل کا دن مقرر کر لیا جائے۔ عمر ابن سعد کے پاس جب یہ پیغام پہنچا ہے، عمر ابن سعد تیار ہو گیا، تو یزیدی فوج واپس چلی گئی۔ امام عالی مقام نے عشاء کی نماز ادا کی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد تمام ساتھیوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، وہ میرے ساتھیوں، تمہاری محبت پر حسین قربان ہے، میں مکے سے چلا تم میرے ساتھ تھے، میں مدینے سے چلا تم میرے ساتھ تھے، میں کربلا پہنچا تم میرے ساتھ ہو، آج 3 دن سے پانی بند ہے تم بھی میرے ساتھ پیاسے ہو، آج 3 دن سے میں بھوکا ہوں تم بھی میرے ساتھ بھوکے ہو، مگر اے میرے ساتھیوں، ان یزیدیوں کی لڑائی میرے ساتھ ہے، ان کی جنگ میرے ساتھ ہے، انہیں بیعت میری چاہیے، انہیں خون میرا چاہیے، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں جہاں جس کا من کرے وہ چلا جائے، اگر شرم آ رہی ہے تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، میں اندھیرا کر دیتا ہوں، اندھیرے میں جو جہاں جائے وہاں چلا جائے، مگر قربان جاؤ امام کے ساتھیوں پر۔ سارے ساتھیوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا، اللہ کی قسم اے میرے امام، جب تک ہمارے جسم کا ایک خون کا قطرہ باقی رہے گا ہم آپ پر ایک آنچ نہیں آنے دیں گے۔ امام عالی مقام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد فرمایا، اے میرے ساتھیوں، یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے، اس لیے آج کی رات میں ہم سب نماز پڑھیں گے، ہم سب قرآن پڑھیں گے، ہم سب ذکر کریں گے، ہم سب نبی پر درود و سلام پڑھیں گے، توبہ و استغفار کریں گے، اللہ کی یاد میں اپنی رات کو گزاریں گے۔ اب خیمہ حسینی کا نظارہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، خیمہ یزیدی کا نظارہ یہ ہے کہ سارے یزیدی ناچ گا کر کے سو چکے ہیں، رات گزرتی چلی گئی، فجر کا وقت ہوا ہے۔ امام نے فرمایا، علی اکبر جاؤ جا کر کے فجر کی اذان دے دو۔ جناب علی اکبر ہے، فجر کی اذان دیتے ہیں، سارے لوگ اٹھ بیٹھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر نماز فجر ختم ہوئی ہے، ادھر کربلا کے میدان میں ایک طرف حق نے اپنی صف کو کھڑا کر دیا، ایک طرف باطل نے اپنی جماعت کو کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر! مگر فرق دیکھو، آج تک تاریخ کے اندر یہ فرق کسی نے نہ دیکھا کہ ایک طرف 72 ہے، ان کے مقابلے میں 22,000 ہے، اور 22,000 والے کے پیر ڈگمگا رہے ہیں، سینے کانپ رہے ہیں، دل مچل رہا ہے، دل سب کے حواس باختہ ہے کہ
آخر آج ہوگا تو کیا ہوگا، آخر آج منظر کیا پیش آئے گا۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا میرے اونٹ کو لایا جائے، امام کا اونٹ لایا گیا، امام کی سواری لائی گئی، امام اپنے سواری پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد میدان کربلا کی جانب چلے، اور جانے کے بعد یزیدیوں کے سامنے اپنے سواری کو روک کر ارشاد فرمایا او یزیدیو ابھی بھی وقت ہے، مجھے پہچانو میں کون ہوں، اگر آج تم نے میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگ لیا تو پھر کل قیامت کے دن میرے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اے یزیدیو اگر آج مجھے تم نے شہید کر دیا تو میرے نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر کا پیالہ کیسے پیو گے، ان کی شفاعت تمہیں کیسے نصیب ہوگی؟ یزیدیو مجھے پہچانو، میں وہ ہوں کہ اس وقت پوری کائنات میں پورے روئے زمین پر میرے سوا رسول اللہ کا کوئی دوسرا نواسا نہیں ہے، میں وہ ہوں جو فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی کا لخت جگر ہوں، میں وہ ہوں جس کے لیے رسول اللہ نے اپنے سجدے کو روکا ہے، میں وہ ہوں میں لمبا کیا ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے رسول اللہ نے اپنے خطبے کو روکا ہے، میں وہ ہوں جسے رسول اللہ نے اپنے کاندھے کی سواری دی ہے، میں وہ ہوں جنہیں رسول اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بتایا ہے۔ یزیدیوں مجھے پہچانو، امام عالی مقام ہے، اخیر وقت تک یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ یزیدی میرے خون سے اپنے ہاتھ کو نہ رنگے، مگر یزیدیوں کے اوپر دنیا کی دولت کیا اس قدر پردہ پڑا ہوا تھا کہ امام برحق کی کوئی بات ان کے دل پر اثر جب نہ کی، امام نے فرمایا میں نے حجت قائم کر دی ہے، میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں اس لیے رکھی ہے تاکہ کل قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکو اے میرے پروردگار میں نے امام کو نہیں پہچانا، میں نے حق کو نہ پہچانا۔ یہ کہتے ہوئے امام نے اپنے گھوڑے کو اپنے سواری کو ایڑ لگائی ہے اور لے کر کے واپس گئے ہیں، خیمے کے پاس اتر گئے ہیں۔ اب دونوں طرف سے باضابطہ طور پر جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا تیر میدان کربلا میں عمر ابن سعد نے اپنے ہاتھوں سے خیمے حسینی کی جانب چلایا اور کہا سنو اے یزیدیو تم سب گواہ ہو جاؤ، سب سے پہلا تیر امام حسین کی جانب میں نے چلایا ہے۔ اس طریقے سے جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اب ادھر سے امام کے ایک ساتھی آگے بڑھتے ہیں، ادھر سے یزیدیوں میں سے کوئی ایک آتا ہے، دونوں کے درمیان میں مقابلہ ہوتا ہے۔ امام کے ساتھی کے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے دو ہاتھ بھی نہیں کر پاتا اور فوراً دو ٹکڑے ہو کر کے میدان کربلا میں ذلت کی موت مرتا ہے۔ جب یزیدی دیکھتے کہ ہمارے کئی ساتھی اکیلے جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو پھر وہ ایک ساتھ حملہ کرتے اور امام کے ساتھی کو جو ہے شہید کر دیتے۔ اس طریقے سے امام کے ایک ساتھی شہید ہوتے رہے، ایک ساتھی دنیا سے جاتے رہے، جام شہادت پیتے رہے۔ جب سارے ساتھی جام شہادت پی چکے تو اولاد ہاشمی آگے بڑھے، جب سارے اولاد ہاشمی بھی شہید ہو چکے تو اولاد علی آگے بڑھے، جب اولاد علی بھی شہید ہو چکے تو حضرت سیدہ زینب آگے بڑھی۔ اے میرے بھیا جان میں نے نانا رسول اللہ کی حدیث پاک سنی ہے کہ جب مصیبت آئے تو تمہیں صدقہ کرنا چاہیے، جب تکلیف آئے تو تمہیں راہ خدا میں جو ہے جان کی قربانی دینی چاہیے۔ حضرت امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا اے میری بہن زینب یہ کرب و بلا کے میدان میں جہاں کھانے کو کھانا نہیں ہے پینے کو پانی نہیں ہے، اے زینب یہ بتا تو کیا قربان کرنا چاہتی ہے؟ سیدہ زینب نے اپنے ننھے بیٹے اونو محمد کو آگے کر دیا۔ اے میرے امام آج کربلا کے میدان میں تمہاری بہن زینب اپنے اونو محمد کی قربانی دینا چاہتی ہے، اللہ کی راہ میں اپنے بیٹوں کو صدقہ کرنا چاہتی ہے۔ امام نے تڑپ کر فرمایا اے میری بہن زینب دنیا کا ہر بھائی چاہتا ہے بہن کا آنگن آباد رہے، بہن کے آنگن کے اندر جو ہے بہن کے آنگن میں غم کے پہاڑ نہ ٹوٹے، بہن کی گود جو ہے بھری رہے۔ میں کیسے اجازت دے دوں کہ تجھے تیری گود کو خود ہی اجڑوا دوں، تیرے بچوں کو اپنے نگاہوں کے سامنے جو ہے دنیا سے شہید ہو کر کے جاتا ہوا دیکھوں؟ مگر جب سیدہ زینب نے بہت اصرار کیا ہے تو جناب امام عالی مقام نے دونوں بھانجوں کو اجازت عطا فرمائی ہے۔ بھانجوں نے اپنے ماموں جان کے ہاتھوں کو بوسا دیا ہے، امی زینب کے گلے سے لگ کر انہیں الوداع کہا ہے، تمام اہل بیت سے مل کر انہیں آخری سلام کہا ہے۔ اور جب میدان کربلا میں علی کے نواسے حسین کے بھانجے سیدہ زینب کے لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی
اللہ تعالی عنہا کے یہ جگر کے ٹکڑے اونو محمد پہنچے، عمر ابن سعد نے پکار کر کہا او حسین تمہارے جوان ختم ہو گئے کہ جو بچوں کو بھیج دیا ہے؟ تو جناب امام کے بھانجوں نے فرمایا او یزیدیو تم ہمیں بچہ نہ سمجھو، ہماری رگوں میں خون حیدری بہ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کرب و بلا، شہیدان کرب و بلا، یا حسین 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 یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے یزیدیو ہمیں بچہ نہ سمجھو، ہمارے رگوں کے اندر خون حیدری بہ رہا ہے۔ اور پھر جناب اونو محمد نے جب یزیدیوں پر حملہ کیا ہے تو وہ نقشہ جنگ کا پلٹ کر کے دکھایا ہے کہ کربلا کی دھرتی آشاش کرتی نظر آ رہی ہے، یہاں تک کہ ان ننھے بچوں نے لڑتے لڑتے، چھوٹے ہیں کب تک لڑتے، جام شہادت پیا، اور جیسے ہی اونو محمد شہید ہوئے ہیں تو عمر ابن سعد نے پکار کر کہا او حسین آؤ اپنے بھانجوں کی لاشوں کو لے کر کے جاؤ۔ حضرت سیدہ زینب کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی ہے، سیدہ نے سجدہ کیا، عرض کیا مولا تو نے میرے بچوں کی شہادت کو، میرے صدقے کو قبول کر لیا ہے، اور فرمایا بھیا حسین ذرا میرے جا کر کے ننھے شہیدوں کے جنتی دولہوں کے لاشوں کو لے کر کے تو آؤ، ذرا مجھے ان کا دیدار تو کرا دو۔ سرکار امام حسین ہے کربلا میں گئے ہیں، اپنے دونوں ننھے بھانجوں کے لاشوں کو لے کر کے لائے، ارشاد فرمایا اے میری بہن زینب لے اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا ہے۔ جناب اونو محمد کے لاشوں کو شہیدوں کے لاشوں کے درمیان میں امام نے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد جناب حضرت قاسم ہے وہ بھی جاتے ہیں اور جام شہادت پیتے ہیں۔ جناب قاسم کی شہادت کے بعد جناب سکینہ ہے خیمے سے باہر آئی، جناب عباس علمبردار کے دامن کو پکڑ لیا، اے میرے چچا جان، اے میرے پیارے چچا جان۔ حضرت عباس علمبردار نے جناب سکینہ کو سینے سے لگایا، پیار کیا، اے میری بیٹی بھتیجی بتا کیا بات ہے؟ اے میرے چچا کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں آج صبح سے ہم سب پیاسے ہیں، ہم سب 3 دن سے بھوکے ہیں، اور آج صبح سے ہمارے تمام بھائی، ہمارے تمام چچا، ہمارے تمام غلام، ہمارے تمام صحابہ، ہمارے تمام ساتھی، ہمارے تمام جانثار پیاسے شہید ہو رہے ہیں۔ اے میرے چچا، میرے بھیا قاسم بھی پیاسے شہید ہو گئے، اونو محمد بھی پیاسے شہید ہو گئے، اے میرے چچا مجھے بھی بڑی پیاس لگی ہے، میرا بھیا اصغر بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے، میری پھوپھی زینب بھی پیاسی ہے، میری امی جان بھی پیاسی ہے، میری جو ہے تمام جو ہے کنیزیں بھی پیاسی ہے، میرے بابا بھی پیاسے ہیں، میرا بھیا زین العابدین بیمار بھی پیاسا ہے۔ اے میرے چچا کیا آپ مجھے پانی نہ پلائیں گے؟ جناب عباس علمبردار نے جب جناب سکینہ کی ان التجاؤں کو سنا ہے تو جناب عباس نے کہا اے سکینہ تیرا چچا تجھ سے وعدہ کرتا ہے میں ابھی جا رہا ہوں، پانی لے کر کے آ رہا ہوں۔ عباس علمبردار نے مشکیزہ ٹانگا ہے، گھوڑے پر سوار ہوئے، جیسے ہی امام کی نظر پڑی ارشاد فرمایا عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ جناب عباس عرض کرتے ہیں اے میرے بھیا جان میں دریائے فرات جا رہا ہوں، اب اہل بیت کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے۔ جناب عباس نے جیسے ہی کہا امام نے فرمایا عباس اگر تو چلا گیا تو میرے فوج کی سپہ سالاری کون کرے گا؟ میرا علم کون اٹھائے گا؟ میرا علمبردار کون رہے گا؟ امام عالی مقام سے عباس علمبردار عرض کرتے ہیں اے میرے آقا حسین یہ تو بتائیے میں جس فوج کا
علمبردار ہوں وہ فوج کہاں ہے؟ میں جس کا سپہ سالار ہوں وہ تمام فوج کہاں ہے؟ اے میرے بھیا اب مجھے روکا نہ جائے، اہل بیت کے لیے میں پانی لے کر کے آؤں گا۔ اجازت لی ہے، دریائے فرات کے جانب بڑھے۔ عباس علمبردار کے گھوڑے کو جب یزیدیوں نے فرات کے جانب جاتے دیکھا تو سارے یزیدی پکار اٹھے، دیکھو دیکھو علی کا بیٹا شیر خدا کا شیر ببر دریائے فرات کی جانب پانی لینے جا رہا ہے، راستہ روک لو، ہرگز ہرگز پانی نہ لینے دینا۔ عباس علمبردار آگے بڑھ رہے ہیں، یزیدی سامنے صف لگا کر کے کھڑے ہو گئے۔ او عباس کدھر جا رہے ہو؟ کہا بے شرمو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ جس فرات کا پانی سور پی رہا ہے، کتا پی رہا ہے، جانور پی رہے ہیں، یہودی پی رہے ہیں، عیسائی پی رہے ہیں، کافر پی رہے ہیں، سارا زمانہ پی رہا ہے، اسی دریائے فرات کا پانی تم نے اہل بیت پر بند کر دیا، نبی کے آل پر بند کر دیا۔ او یزیدیو، آج تم نے حسین پر پانی بند کیا ہے، کل ان کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا جا کر کے جواب دو گے؟ اے یزیدیو، ابھی بھی ہوش لو اور امام عالی مقام پر جو پانی بند کیا ہے اسے جاری کر دو۔ یزیدیوں نے کہا عباس تم ایک مشکی سے پانی کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں پورا فرات دے دیں گے، بس یزید کی بیعت اپنے بھیا حسین سے کہو کر لیں۔ امام عباس علمبردار نے جب یزیدیوں کی یہ باتیں سنی ہے کہ یہ تیار نہیں ہے تو مثل اجل بن کر یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے، جدھر کا رخ فرمایا یزیدیوں کی صفوں کو تتر بتر کرتے ہوئے عباس علمبردار ہے دریائے فرات میں چلے گئے، مشکیزے کو بھرا ہے، کاندھے پر سوار کیا ہے اور سوار کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھلا ہے اور دھلنے کے بعد چلو میں پانی لیا، جیسے ہی پینا چاہا عباس علمبردار کو آقا حسین کا چہرہ یاد آ گیا، قاسم کا چہرہ یاد آ گیا، اون و محمد کا چہرہ یاد آ گیا، جناب امام عالی مقام کے اہل بیت اور ان کے تمام ساتھی اور جانثار کا پیاسا شہید ہونا یاد آ گیا۔ عباس نے پانی کو پھینکا، دل سے کہا او عباس جب امام پیاسے ہیں تو تو کیسے پانی پی سکتا ہے؟ عباس علمبردار نے اپنے گھوڑے پر سواری کی ہے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، خیمے کی جانب بڑھے، یزیدیوں نے ہاہاکار مچا دیا اور کہا او یزیدیو عباس کو گھیرو، اگر یہ پانی خیمے حسین میں پہنچ گیا ہم میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ اب میرے آقا عباس علمبردار ہے، بالکل تنو تنہا ہے، بالکل اکیلے ہے، چاروں طرف یزیدی فوج ہے، کوئی تیر برسا رہا ہے، کوئی نیزے پھینک رہا ہے، کوئی بھالے چلا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، یہاں تک کہ میرے عباس علمبردار ایک ایک یزیدیوں سے مقابلہ کرتے جا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اے میرے پروردگار عباس کی آخری خدمت کو قبول کر لے، یہ پانی خیمے حسین میں پہنچ جائے، مگر رب کی مرضی یہ نہیں ہے، رب کی مرضی تو یہ ہے عباس تو چاہتا ہے پانی پہنچ جائے، میں چاہتا ہوں میرے محبوب کا نواسا پیاسا صبر و رضا کا پیکر بن کر شہید ہو جائے۔ عباس علمبردار کے ایک بازو کو دشمن نے کاٹا، مگر واہر مولا کائنات کا شیر ببر بازو کو کٹنے دیا، تلوار کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا، اسی میں مشکیزہ بھی ہے، اسی میں تلوار بھی ہے، ایک بازو سے خون کے فوارے کربلا کی دھرتی پر بہ رہے ہیں، عباس علمبردار اسی ایک ہاتھ سے لڑ بھی رہے ہیں، آگے بھی بڑھ رہے ہیں، دشمن نے دوسرے بازو کو بھی کاٹ دیا، عباس علمبردار نے فوراً مشکیزے کو چہرہ گھما کر اپنے دانتوں سے پکڑا، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، تلوار زمین پر ہے، عباس کے دانتوں میں مشکیزہ جو ہے پھنسا ہوا ہے، عباس علمبردار آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دشمن نے ایسا تیر چلایا جو مشکیزے کو چھیدتا ہوا جناب عباس علمبردار کے سینے میں پیوست ہوا، جناب عباس زمین پر گرے، آواز دی اے میرے بھیا حسین میری خبر کو آئیے، جناب امام ہے، میدان کربلا کی جانب دوڑے اور جانے کے بعد عباس علمبردار کو دیکھا،
ایک ہاتھ کہیں ہے, دوسرا ہاتھ کہیں ہے, مشکیزہ کہیں ہے, عباس کہیں ہے, گھوڑا کہیں ہے. جناب امام نے اپنے بھائی عباس علمبردار کے چہرے کو اپنے گود میں رکھا, ان کے سر کو اپنے گود میں رکھا, چہرے سے گرد و غبار صاف کیا, خون کو صاف کیا. ارشاد فرمایا اے میرے عباس, دیکھ تیرا بھائی حسین آ گیا ہے, جس کے لیے تو پانی لانے گیا تھا, دیکھ وہ آ گیا ہے. اے میرے عباس, اپنے آنکھوں کو کھول دے, اپنے بھیا حسین کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لے. عباس علمبردار نے آنکھوں کو کھولا ہے, چہرے امام علی مقام کو دیکھا. دیکھنے کے بعد عرض کرنے لگے اے میرے بھیا حسین, ایک بات ہے. کہا کیا ہے؟ بولو میرے بھائی. کہا میری بھتیجی سکینہ سے کہہ دینا اپنے چچا عباس کو معاف کر دے, میں وعدہ پورا نہ کر سکا, میں پانی نہ لا سکا. یہ کہتے ہوئے عباس علمبردار نے کلمہ شہادت پڑھا ہے, اپنی جان کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر جناب عباس شہید ہوئے. امام نے پکارا عباس, تیری شہادت نے میری کمر کو جھکا دیا ہے, میری طاقت کو ختم کر دیا ہے. عباس علمبردار کے لاشے کو لے کر امام آئے, شہیدوں کے لاشوں کے درمیان میں رکھ دیا. بیویوں کو پتہ چلا, آوازیں بلند ہوئی. امام نے فرمایا اے بیویوں خاموش ہو جاؤ, صبر کرو, آواز باہر نہ نکلے. بیویوں نے صبر کیا ہے. اب میرے امام علی مقام میدان کربلا میں بالکل تنہا بچ گئے. اپنا کوئی بھتیجا ہے, اپنا کوئی جانسار ہے, اپنا کوئی ساتھی ہے, بس میرے امام ہے. امام کے بیٹے علی اکبر ہیں, امام کے بیٹے علی اصغر ہیں, امام کے بیمار بیٹے امام زین العابدین ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اب تو کوئی نہیں بچا, سب کے سب شہید ہو گئے ہیں, اب مجھے میدان کربلا میں چلنا چاہیے. امام نے جیسے ہی ارادہ فرمایا, جناب امام علی اکبر آگے بڑھتے ہیں, بابا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. اے میرے بابا جان, اے میرے بابا جان, کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں میدان کربلا جا رہا ہوں. اب تو عباس بھی نہیں رہے, قاسم بھی نہیں رہے, اون و محمد بھی نہیں رہے, تمام اولاد عقیل بھی شہید ہو گئے, ہاشمی جوان بھی شہید ہو گئے, کوئی جانسار نہ رہا, اب مجھے جانا ہے. جناب علی اکبر نے کہا اے میرے بابا جان, جب تک آپ کا علی اکبر 18 سال کا کریل جوان بیٹا کربلا کی دھرتی پر موجود ہے, آپ کو کربلا کے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بابا جان مجھے اجازت دیجئے, میں کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں, میں جنتی دولہا بننا چاہتا ہوں, میں جام شہادت پینا چاہتا ہوں, میں یزیدیوں سے حق کے واسطے لڑنا چاہتا ہوں. امام نے جیسے ہی سنا عرض ارشاد فرمایا اے علی اکبر, یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اے علی اکبر, تو میرا سب سے پیارا بیٹا ہے, تو مجھے سب سے چہیتا ہے, تو مجھے سب سے دلارا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا چہرہ میرے نانا جان کے چہرے کے جیسا ہے, تیری شباہت میرے نانا جان کے جیسی ہے, تیرے ہاتھ پیر میرے نانا جان کے ہاتھ پیر سے مشابہ ہے. اے علی اکبر, جب مجھے نانا رسول اللہ کی یاد آتی ہے تو تجھے دیکھ لیتا ہوں, تو نانا رسول اللہ کی یاد کو دور کر لیتا ہوں. جب مجھے نانا کی زیارت کرنی ہوتی ہے تو تیری زیارت کر لیتا ہوں. اے بیٹا علی اکبر, آج تک تو نے جو کہا بابا مجھے یہ چاہیے, میں نے لا کر کے دیا, بابا مجھے وہ چاہیے, میں نے لا کر کے دیا. آج اس کرب و بلا کے میدان میں اے علی اکبر اپنے بابا سے کیا مانگ رہا ہے؟ علی اکبر, تجھے میدان کربلا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر بیویوں نے سنا, سب نے بیک زبان کہا اے میرے امام, علی اکبر کو جانے کی اجازت نہ دی جائے. جناب علی اکبر نے جب دیکھا بابا اجازت نہیں دیتے ہیں تو ارشاد فرمایا اے میرے بابا جان, کل محشر کے میدان میں جب نانا رسول اللہ سے میری ملاقات ہوگی, نانا رسول اللہ جب مجھ سے کہیں گے اے علی اکبر, میدان کربلا میں میرے گود کا پالا میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا
شہید کر دیا گیا۔ اے علی اکبر تو موجود تھا، اپنی جان کو میرے حسین پر کیوں نہیں قربان کیا؟ تو بابا جان میں نانا رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ ہے میرے بابا جان مجھے اجازت دیجیے۔ جب بیٹے علی اکبر نے اس قدر مچل کر کے بابا سے اظہار کیا، اجازت مانگی، تو جناب امام نے اجازت دی ہے۔ ارشاد فرمایا علی اکبر جانا چاہتا ہے جا، مگر پہلے خیمے میں جا کر اپنی امی کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہنوں کو، سب کو آخری سلام کہہ دے، سب کو آخری مرتبہ اپنا وہ چہرہ جو رسول اللہ کے چہرے سے ملتا ہے اس کا دیدار کرا دے۔ امام علی اکبر خیمے میں گئے، جناب زینب نے دیکھا، تڑپ کر سینے سے لگا لیا۔ ارشاد فرمایا علی اکبر کیا میں نے اپنا اونو محمد اسی لیے اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا کہ تجھے بھی کربلا کے میدان میں بھیجنا پڑے گا؟ جناب زینب نے رو کر کے اجازت دی ہے۔ ادھر ماں نے آنسوؤں کے نذرانے لٹا کر کے بیٹے کو اجازت دی ہے۔ امام خیمے میں آئے، اے لوگوں آپ اپنے بیٹے کو دولہا بناتے ہو، اس کے سر پر سہرا باندھتے ہو، اس کے سر پر پگڑی باندھتے ہو، تو اس وقت خوشی کے مارے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، مگر سوچو کربلا کی دھرتی پر جب امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو راہ خدا میں شہید کرنے کے لیے اور اسے جام شہادت پلانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پر امامہ باندھا ہوگا، امام کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ جب ماں نے اپنے بیٹے کو اجازت دی ہوگی ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ امام علی مقام نے اپنے علی اکبر کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا، سر پر امامہ باندھا، گلے میں تلوار جو ہے، کندھے پر تیر و کمان لٹکائے، کمر میں تلوار لٹکائی، اپنے بیٹے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا۔ علی اکبر نے پورے اہل بیت کو آخری سلام دیا، الوداع کہا، میدان کربلا کی جانب بڑھے۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو رخصت کیا ہے، گھوڑے کے لگام کو پکڑ کر بیٹے کے ہاتھوں میں دیا۔ جناب علی اکبر ہے میدان کربلا میں پہنچے، یزیدیوں کے سامنے جب جا کر کے کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا یزیدیوں سنو، علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، سخی لجپال کا بیٹا ہوں، نانا مصطفیٰ میرا، علی شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمین والے زمان والے، مکانوں لامکان والے، علی اکبر ہوں اہل بیت کے گھر کا گداگر ہوں، میں کعبے کا پجاری ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ جناب علی اکبر یزیدیوں کے سامنے جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرا نام علی اکبر ہے، میرے دادا
علی مرتضی ہے، نانا جناب محمد رسول اللہ ہے، میرے بابا حسین ہے، میں شبیہ پیمبر ہوں، مجھے سارا زمانہ شبیہ پیمبر کہتا ہے، میں اہل بیت نبی میں سے ہوں، ہے میرے مقابلے میں، بھیجو کس کو بھیجنا چاہتے ہو۔ امام علی مقام کا یہ شیر ببر ہے، میدان کربلا میں گرج رہا ہے، للکار رہا ہے، مگر کسی بھی یزیدی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے امام کے بیٹے کے مقابلے میں آئے۔ جب جناب علی اکبر کے مقابلے میں کوئی واپس کوئی نہ آیا تو جناب علی اکبر مثل اجل بن کر یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے، کبھی اس دائم، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی میمنہ، کبھی میسرہ، کبھی قلب، جدھر حملہ کر دیا یزیدی بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ یزیدیوں کو دو دو ٹکڑے کاٹ کاٹ کر کے زمین پر جناب علی اکبر بچھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تپتی دھوپ میں، تپتے ریگستان میں، کڑکڑاتی جو ہے بالکل چلچلاتی دھوپ میں جب جناب علی اکبر لڑتے لڑتے پیاس کی شدت سے پریشان ہوتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگائی، بابا کی بارگاہ میں آئے، اے میرے بابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے بابا جان، بڑی پیاس لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے، بابا کہیں سے پانی لا دو نا، ایک گھوٹ پانی پلا دو نا، اگر میں نے ایک گھوٹ بھی پانی پی لیا اے میرے بابا جان ایک بھی یزیدی زندہ نہیں بچے گا۔ جناب امام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے علی اکبر بس تھوڑی دیر کی بات ہے، صبر کر لے، نانا جان جام کوثر کا پیارا لے کر کے انتظار کر رہے ہیں، ادھر تو جام شہادت پیے گا، ادھر نانا جام کوثر کا پیالہ تجھے عطا فرما دیں گے۔ علی اکبر صبر کر لے، مگر اے میرے بیٹا علی اکبر تیرا بابا حسین وہ ہے جس کی بارگاہ میں کوئی بھی سوال کرتا ہے اس کے سوال کو تیرے بابا نے کبھی جو ہے انکار نہ کیا، کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی سوالی کے سوال کو پورا نہ کیا گیا۔ تو میرا بیٹا ہے، اے علی اکبر تو نے مجھ سے سوال کیا ہے، پانی مانگا ہے، علی اکبر میدان کربلا میں تیرا بابا حسین تجھے پانی تو نہیں دے گا، مگر ہاں سن، میں جب چھوٹا سا تھا، جب میں بچہ تھا، نانا رسول اللہ کے گود میں کھیلا کرتا تھا تو نانا رسول اللہ کبھی اپنی زبان کو میرے منہ میں ڈال دیتے تھے، میں نانا کی زبان کو چوستا تھا، کبھی نانا رسول اللہ میری زبان کو لے کر اپنے منہ میں رکھ لیا کرتے تھے اور میری زبان کو چوستے تھے۔ اے علی اکبر آج میدان کربلا میں تیرا بابا تجھے پانی تو نہیں پلائے گا، مگر اپنے بابا کی اسی زبان کو چوس لے جس کو رسول اللہ نے چوسا ہے، تجھے تسکین مل جائے گی، تجھے سکون حاصل ہو جائے گا، تجھے قرار مل جائے گا۔ جناب علی اکبر نے اپنے منہ کو کھولا ہے، امام علی مقام نے اپنی زبان کو جناب علی اکبر کے منہ میں ڈالا ہے، علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی زبان کو اپنی سوکھی زبان سے چوسنا شروع کر دیا ہے، دل کو سکون مل گیا، دل کو قرار مل گیا، پھر سے گھوڑے پر سوار ہوئے، بابا کو آخری سلام دیا، میدان کربلا کی جانب بڑھے، یزیدیوں سے کہا، یزیدیوں میں علی کا شیر ببر، فاتح خیبر کا نور نظر پھر دوبارہ آ گیا ہوں، بھیجو میرے مقابلے میں کسے بھیجنا چاہتے ہو۔ مگر پھر بھی کوئی یزیدی جب آگے کو نہ بڑھا تو جناب امام علی مقام کے اس بیٹے کے للکار پر عمر ابن سعد کو شرم آ گئی۔ عمر نے کہا، او یزیدیو تمہاری جاواں مردی کہاں چلی گئی ہے، تمہاری بہادری کہاں چلی گئی ہے، تم تو بڑے پہلوان کہے جاتے ہو، بڑے ہی جو ہے شہسوار کہے جاتے ہو، شام و عراق تم پر رشک کرتے ہیں، آج ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا نوجوان تمہارے سامنے اپنا مقابل مبارز طلب کر رہا ہے، ایک مرتبہ آیا تمہارے ساتھیوں کو کہو تیگ کر کے واپس چلا گیا، پھر دوبارہ آیا ہے، او طارق بن شیش اگر تو اس نوان کے اس جوان کے سر کو کاٹ دے گا تو میں عبداللہ سے کہہ کر موصل کی گورنری دلواؤں گا۔ جیسے ہی طارق نے سنا ہے کہ مجھے حکومت ملے گی، مجھے گورنری ملے گی، مجھے عہدہ ملے گا، عہدے کے لالچ میں آگے بڑھا، جناب علی اکبر پر ایسا وار چلایا کہ جناب علی اکبر نے اس وار کو بے وار کیا اور اس کے بعد اپنے وار کو ایسا اس کمبخت جہنمی پر ناپ تول کر لگایا ہے کہ وہ آنے والا پہلوان ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے ہو کر علی اکبر کے قدموں میں تڑپتا ہوا جہنم رسید ہوا۔ جب طارق کے بیٹے نے دیکھا وہ آگے بڑھا، وہ بھی جہنم رسید ہوا، دوسرا آگے بڑھا، وہ بھی جہنم رسید ہوا۔ بہتوں کو پھر سے تہو تیغ کرتے ہوئے جناب علی اکبر پھر واپس گئے۔ اے میرے بابا جان
بڑی پیاس لگی ہے، اے میرے بابا جان بڑی پیاس لگی ہے۔ جناب امام نے فرمایا بیٹا میں کہہ تو رہا ہوں، تھوڑی دیر کی اور بات ہے، صبر کر لے بیٹا، صبر کر لے بیٹا۔ نانا جان جام کوثر لے کر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ جناب علی اکبر نے پھر اپنے بابا سے آخری سلام کر کے تیسری مرتبہ پھر کربلا کے میدان میں پہنچے، اور جیسے ہی میدان میں پہنچے عمر ابن سعد نے کہا اے یزیدیو اب تنہا نہ جانا، اب اکیلے نہ جانا، اب اس آنے والے علی اکبر حسین کے بیٹے کو 1000 فوج لے کر کے جا کر کے گھیر لو، نیزوں اور تلواروں تیروں سے زخمی کر دو، اور جب یہ گھوڑے سے زمین پر آ جائے اس کے سر کو الگ کر دینا۔ اب میرے مولائے کائنات کا شیر ببر 1000 یزیدی کتوں میں گرا ہے، تیر چل رہے ہیں، تلوار چل رہی ہے، تیر نیزے مارے جا رہے ہیں، بھالے پھینکے جا رہے ہیں۔ جناب علی اکبر ہے، کبھی ادھر سے بچاؤ کرتے ہیں، کبھی ادھر سے بچاؤ کرتے ہیں، پورے جسم سے خون بہ بہ کر زمین کربلا کو سیراب کرتی جا رہی ہے۔ جناب علی اکبر ہے، زخموں سے چور ہے، آخر ایک زخم ایسا سینے پر لگا، جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دی یا بتاؤ ادرکنی، اے میرے بابا جان میری خبر گیری کو آئیے۔ جناب امام میدان کربلا کی جانب دوڑے، دیکھا جناب علی اکبر ہے میدان کربلا میں پڑے ہوئے ہیں، پورا بدن زخموں سے چور ہے، خون کے فوارے نکل کر میدان کربلا کو سیراب کر رہی ہے۔ جناب امام نے آگے بڑھ کر بیٹے کے جسم کو اٹھایا، لے کر کے کنارے آئے، اپنے گود میں رکھا، چہرے سے خون کو صاف کیا، ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے علی اکبر تو نے اپنے بابا کو بلایا تھا، دیکھ تیرا بابا آ گیا۔ اے علی اکبر اپنی آنکھیں کھول بیٹا، اپنے بابا کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لے بیٹا۔ جناب علی اکبر نے آنکھیں کھولی ہے، نیزوں سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، نیزوں سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کس کے لاش کو پامال اہل شر، کہنا بھگوئی رن میں تڑپ کر، پیدر پیدر خیمے سے نکلے جنگل میں آن کے۔ جناب امام علی مقام اپنے بیٹے علی اکبر کو اپنی گود میں ڈالے، بیٹا دیکھ تیرا بابا آگے، اپنی آنکھیں کھول، اپنے بابا کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لے۔ جناب علی اکبر کے کانوں میں جب آواز پہنچی، آنکھیں کھلی، جناب علی اکبر نے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا۔ جناب امام نے ارشاد فرمایا، جناب امام سے جناب علی اکبر نے عرض کیا میرے بابا جان میں ابھی گھوڑے سے زمین پر گرا
میری آنکھیں بند ہو گئی. میں نے نانا رسول اللہ کو دیکھا. نانا رسول اللہ دونوں ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر کے کھڑے تھے. میں نے کہا نانا جان آج 3 دن سے پیاسا ہوں, 3 دن سے بھوکا, بڑی پیاس لگی ہے. نانا جان مجھے پانی پلائیے نا. بابا جان نانا جان نے مجھے 1 پیالہ پانی دیا. میں نے پانی پی لیا, میری پیاس نہ بجھی. میں نے کہا نانا جان یہ دوسرا پیالہ بھی دیجئے, بڑی پیاس لگی ہے, بڑا پیاسا ہوں, مجھے پانی دیجئے. نانا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے علی اکبر میرا نواسا حسین بھی تو پیاسا ہے, تیرے بعد وہ بھی آنے والا ہے. میں نے یہ دوسرا پیالہ اپنے حسین کے لیے رکھا ہے. اکبر نے آنکھیں کھول کے دیکھا رخ پیدر, سوکھی زبان دکھا ہی کے پیاسا ہوئے پیدر. سردی اجل کی چھا گئی چہرے پہ سر بسر, دو بار لی کرا کے کروٹ ادھر ادھر, دنیا سے انتقال ہوا, نور عین کا ہنگام میں زور تھا کہ لوٹا گھر حسین کا. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم گنہگاروں کے واسطے, نبی کی امت کے واسطے جناب علی اکبر نے اپنی جان کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب میرے امام عالی مقام اپنے خیمے کے اندر گئے, تیاری کرنا چاہا کہ جناب امام کی بیوی اپنے بچے جناب علی اصغر کو لے کر کے امام کی بارگاہ میں آ گئے. یہ واقعہ دیکھن بلا کا وہ دردناک بننا کہ آپ کے گھروں میں بھی چھوٹے بچے ہیں. اے حسینیوں آپ کے گود میں بھی چھوٹے بچے ہیں. ذرا سوچو کہ آپ کا بچہ جب بیمار ہو جاتا ہے آپ کی کیا حالت ہوتی ہے. ان بچوں کے بارے میں سوچو جس کے نانا محبوب پروردگار ہے, جس کے بابا جنتی جوانوں کے سردار ہے, جو بچہ کسی ایسے ویسے کا نہیں, جنتی خاتون فاطمۃ الزہرا کا پوتا ہے. سوچو جس کی معصومیت اور جس کے بچپنے پر جنت کی حوریں بھی قربان ہو گئی, وہ بچہ جب 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں رہا ہوگا, امام کے بیوی اور امام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. امام کی اہلیہ آئی, عرض کرنے لگی میرے امام یہ میرا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر, اس نے کیا جرم کیا ہے, اس کا کیا قصور ہے, اس کی کیا غلطی ہے. آج 3 دن سے میں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے. میرے اصغر کے حلق میں بھی 1 گھونٹ پانی نہیں گیا, میرے سینے میں اب دودھ نہیں بچا. میرا اصغر جب پیاس سے تڑپتا ہے بلکتا ہے, میری گود میں اپنے ہاتھ پیر کو مارتا ہے.
اے میرے امام، میری ممتا تڑپ جاتی ہے، میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، میرا سینہ پاش پاش ہونے لگتا ہے۔ اے میرے امام، آپ سے میری ایک التجا ہے، میری ایک عرضی ہے، میری ایک درخواست ہے، میرے علی اکبر کو لے لیجئے، میدان کربلا میں جائیے، یزیدیوں سے کہیے، او یزیدیوں، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نانا پر نازل ہونے والی قرآن کی تلاوت کرنے والوں، یہ میرا اصغر ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، اب اس کے ماں کے پاس دودھ بھی نہیں ہے جو اس کو پلا سکے۔ اے یزیدیوں، میرے اصغر کو پانی پلا دو۔ اے میرے امام، یہ تو آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو آپ کے نانا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ارے کافر بھی ایک بچے پر رحم کھا جاتا ہے، کافر بھی ایک بچے پر ترس کھا جاتا ہے، کافر بھی ایک بچے کو چھوڑ دیا کرتا ہے، یہ تو آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میرے اصغر کو لے کر کے جائیے، یہ میرے اصغر کو جب دیکھیں گے نا، انہیں اپنے بچوں کی یاد آ جائے گی، انہیں اپنے بچوں کا خیال آ جائے گا۔ جب اپنے بچوں کا خیال آئے گا، میرے اصغر پر پیار آ جائے گا، میرے اصغر کو پانی پلا دیں گے، میرے اصغر کی یہ پریشانی، یہ بیتابی، یہ تڑپنا، یہ بلکنا سب ختم ہو جائے گا۔ جب امام کی اہلیہ نے امام کی بارگاہ میں بڑی عرضی لگائی ہے، امام نے اپنے بیٹے اصغر کو اپنی گود میں لیا، اپنے قبا میں چھپایا، لے کر کے میدان کربلا میں چلے، میدان کربلا میں جا رہے ہیں۔ جناب اصغر رو رہے ہیں، بابا کی گود میں تڑپ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں۔ امام میدان کربلا میں پہنچے، یزیدیوں کے سامنے گئے، سب کو آواز دی، او عمر ابن سعد دیکھو، او سمر بن جوشن دیکھو، او حرملہ دیکھو، او خولی دیکھو، او یزیدیوں دیکھو، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، ابھی 6 مہینے کا ہے، یہ علی اصغر ہے، آج یہ بھی 3 دن سے کا پیاسا ہے، اس سے تمہیں کیا لڑائی ہے، اس سے تمہیں کیا جھگڑا ہے؟ بیعت میری چاہیے، خون میرا چاہیے، جنگ مجھ سے کرنی ہے، لڑائی مجھ سے کرنی ہے، میرے بیٹے اصغر کا کیا قصور ہے؟ او یزیدیوں سنو، آج کربلا کی دھرتی پر اگر تم نے اصغر کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا تو میں کل محشر کے میدان میں اپنے نانا جان سے کہہ کر کے تمہیں جام کوثر کا پیالہ پلواؤں گا، تمہارے گناہوں کو بخشواؤں گا، تمہاری خطائیں معاف کرواؤں گا، تمہیں شفاعت کا پروانہ نانا جان کے ہاتھوں سے دلوا کر جنت کا پروانہ عطا کرواؤں گا۔ امام عالی مقام کو دنیا والوں مجبور نہ سمجھنا۔ یہ کون ہے؟ اگر آج تم نے اس فاطمہ کے لال کو پانی پلا دیا، اگر آج تم نے اس مولا علی کے نور نظر کو پانی پلا دیا تو تمہیں حسین جنت کا پروانہ دلوائے گا، جنت کا داخلہ کروائے گا، تمہیں حسین جام کوثر کا پیالہ نانا کے ہاتھوں سے دلوائے گا، یہ حسین کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر میدان کربلا میں امام علی مقام جنت کا پروانہ سنا رہے ہیں، جام کوثر کے پیالے کا وعدہ فرما رہے ہیں، مگر ان یزیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حرملہ نامی یزیدی کتے جہنمی نے ایک ایسا تیر کا نپا تلا نشانہ بنایا جو سنسناتا ہوا آیا اور جناب علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہوا۔ امام نے تیر کو کھینچا، جناب علی اصغر نے ایک ہلکی سی چیخ ماری، خون کا فوارہ گلے سے نکلا، جناب اصغر نے جان خدا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ امام نے اصغر کے خون کو اپنے چلو میں لیا، لے کر کے آسمان کی جانب اچھالا، عرض کرنے لگے مولا اپنے حسین کی اس ننھی قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ جناب امام علی مقام اپنے علی اصغر کو اپنے سینے میں سٹاتے ہیں، اپنے اوبا میں چھپاتے ہیں، میدان کربلا سے خیمے کی جانب بڑھے۔ جناب سکینہ جو خیمے کے دروازے پر کھڑی اپنے بابا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جب بابا پر نظر
پڑی، کہنے لگی بچوں میرے بھیا اصغر کو پانی مل گیا۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا دیکھو جا رہے تھے تو روتے ہوئے جا رہے تھے، بلکتے ہوئے جا رہے تھے، ہاتھ پیر مارتے جا رہے تھے، مگر میرے بھیا کو پانی مل گیا ہے، میرا بھیا سو گیا ہے، نیند میں چلا گیا ہے، بابا کی گود میں آرام کر رہا ہے۔ جناب امام اپنے ننھے شہید کو لے کر کے آئے۔ جناب امام نے اپنے بیوی سے کہا اے اصغر کی ماں، تیرے بیٹے کو دنیا کا پانی نہیں ملا، اے اصغر کی ماں، تیرے اصغر کو نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر کا پیالہ مل گیا۔ جیسے ہی بیویوں نے سنا سب کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اصغر کی ماں نے اپنے اصغر کو اپنی گود میں لیا، لینے کے بعد کہنے لگی اے میرے اصغر، اے میرے بیٹے، ایک مرتبہ اپنی ماں کے سینے سے، اپنی ماں کے پستان سے اپنا منہ لگا دے بیٹا، پھر کبھی نہ کہوں گی بیٹا۔ مگر جناب اصغر تو ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جا چکے تھے۔ اے گنج شہیدہ محلہ جنگی پور کے رہنے والوں، سنی زندہ دل مسلمانوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیوں دنیا کے اندر امام حسین کی شہادت بے مثال ہے، کیوں دنیا کے اندر امام علی مقام کو آج تک زمانہ بھول نہ سکا، کیوں دنیا کے اندر یزید جنگ جیت کر بھی ہار گیا، امام ہار کر کے بھی جیت گئے۔ اس لیے کہ امام نے اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اسلام کے لیے اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیا۔ آج یہ نماز، آج یہ مسجد، آج یہ مدرسہ، آج یہ خانقاہیں، آج یہ ٹوپیاں، آج یہ اسلامی ماحول، آج یہ مجلسیں، آج یہ میلاد، آج یہ رمضان کا روزہ، آج یہ حج، یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو یہ امام حسین کا صدقہ۔ اگر امام نے اپنا گھر قربان نہ کیا ہوتا، اگر اپنا گھر نہ لٹایا ہوتا تو نہ مسجدیں قائم صحیح حالت میں ہوتی، نہ مدرسے قائم صحیح حالت میں ہوتے، نہ نماز و روزہ صحیح حالت میں ہوتے، سب ہوتے، چہرہ بدلا ہوا ہوتا۔ یہ سب ہے تو امام عالی مقام کے صدقہ و طفیل میں ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا کیونکہ وقت نے اب اجازت آگے نہیں دیا کہ میں اب آپ آگے سے آگے کچھ گفتگو کروں، مگر ابھی باتیں اتنی ہیں اور اتنی ہے کہ ان سب کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر کبھی حاضری ہوئی تو میں آپ کو آگے کی داستان کربلا سناؤں گا، مگر جاتے جاتے یہی کہوں گا اے سنی مسلمانوں، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کو ادا کرو، وقت پر مسجد جاؤ، نماز کو وقت پر ادا کرو، کیونکہ میرے امام عالی مقام جب کربلا میں شہید ہو رہے تھے تو کس حال میں شہید ہوئے؟ حالت سجدہ میں ہوئے۔ میں نے کربلا کی دھرتی سے پوچھا اے کربلا یہ بتا میرے امام جب شہید ہوئے تو نے امام کو کس حال میں دیکھا؟ تو کربلا کی دھرتی نے کہا سجدے میں دیکھا۔ آسمان سے پوچھا، آسمان نے کہا سجدے میں دیکھا۔ سورج سے پوچھا، سورج نے کہا سجدے میں دیکھا۔ تاروں سے پوچھا، تاروں نے کہا سجدے میں دیکھا۔ چاند سے پوچھا، چاند نے کہا سجدے میں دیکھا۔ فرات سے پوچھا، فرات نے کہا سجدے میں دیکھا۔ یزیدیوں سے پوچھا، یزیدیوں نے کہا سجدے میں دیکھا۔ جس سے بھی پوچھا سب نے یہی کہا سجدے میں دیکھا۔ میں نے سارے دیکھنے والوں سے کہا او دیکھنے والوں یہ بتا تم سب نے میرے امام کو سجدے میں جاتے دیکھا، یہ بتا سجدے سے سر اٹھاتے کس نے دیکھا؟ تو سب نے کہا سجدے میں جاتے ہم سب نے دیکھا، سر اٹھاتے کسی نے نہ دیکھا۔ سجدہ اوروں نے کیا، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو امام عالی مقام کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں میل محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔